ادا کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ، اور اس ماہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ بے حد و حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابی امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شعبان میں ایک روزہ رکھا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے۔ شب برات کے نوافل کا کچھ بیان بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ یہ نماز بندے کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ کچھ اعمال ہم نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد بتائے بھی تھے نمازیوں کو۔ مدینہ کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت کو افضل ہے۔ اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دے کر اس کی مغفرت کر دوں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی عبادت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ شعبان کی 15ویں شب غسل کرے، اور اگر کسی تکلیف کے باعث غسل نہ کر سکے تو صرف وضو کرے، بعد وضو ہو کر 2 رکعت تحیت الوضو پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار، 3 بار پڑھے۔ اس نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جو اس رات ایک سلام کے ساتھ 8 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اس کا ثواب مجھے بھیجے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ اس نماز پڑھنے والے کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور جب 2 رکعت مکمل ہو جائیں تو سلام نہیں پھیرنا، ایک سلام کے ساتھ یہ 8 رکعتیں پڑھنی، سلام نہیں پھیرنا۔ تیسری رکعت میں پھر ثنا سے شروع کرتے سبحانک اللہ سے، اور الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ ہر رکعت میں اسی تعداد کے مطابق پڑھنا۔ پھر 2 رکعت مکمل کرنی ہے، سلام نہیں پھیرنا۔ 5ویں رکعت میں پھر سبحانک اللہ سے شروع کرنا۔ جب 2 رکعت یہ بھی مکمل ہو جائیں تو پھر سلام نہیں پھیرنا، پھر 7ویں رکعت میں سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے، اور اب آخر میں سلام پھیرنا ہے، اور اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پروردگار پہنچائے۔
اس رات 14 رکعت نماز دو کر کے، یعنی یہ اب دو نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل کے بعد سلام کر دینا ہے۔ 14 رکعت نماز اس طرح سے پڑھتی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کافرون ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار، سورہ فلق ایک بار اور سورہ ناس ایک بار پڑھتی ہے، اور اس کے بعد سلام کر دیں، اور سلام کرنے کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ، سورہ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، لقد جاءکم رسول من انفسکم یہاں سے لے کر آخر تک پڑھے، اور پھر اس کے بعد قبولیت کے لیے جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے، چاہے اس کی حاجت دین کی ہے یا دنیا کی، یہ نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح جو شخص اس رات 100 نوافل پڑھے، 2 کا کتنے 100 نوافل پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے، 30 آسانیاں اسے دنیا میں ملتی ہیں، 30 قبر میں اور 30 محشر میں، اور جو اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 300 رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، بعض نے 5 مرتبہ بھی کہا، تو آپ جو آسان سمجھے وہ پڑھیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس رات کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل یہ رات جہاں عبادت کی رات ہے وہاں اپنے محاسبے کی بھی رات ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ انسان کی 3 دن کی زندگی ہے، ایک دن وہ جو گزر گیا، اور ایک دن وہ جس میں وہ موجود ہے، اور ایک دن وہ جو آنے والا ہے۔ گزر گیا سے مراد جو زندگی گزر گئی، سمجھو ایک دن گزر گیا، جو دن موجود ہے فرماتے ہیں کہ اس میں موقع ہے اپنی آخرت کے لیے عمل کرو، اور ایک دن باقی ہے اور وہ یوم قیامت ہے، قیامت کا دن ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی 3 مہینے ہے، رجب جو گزر گیا، شعبان جس میں موجود ہے اور رمضان آنے والا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اپنے شعبان میں آنے والے رمضان کے لیے تیاری کرو، کیونکہ رمضان کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ صاحبان، یہ رات ایسے نہیں ہے جس طرح کے ہماری اکثریت مسلمانوں کی گزارتی ہے۔ حقیقتاً یہ رات خوف کی رات ہے، ساتھ ساتھ امید کی رات ہے، اپنے اعمال کو جانچنے اور پرکھنے کی رات ہے، اپنے محاسبے کی رات ہے، آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، آج کی رات اپنے رب کو بنانے کی رات ہے، آج کی رات استغفر اللہ کی کثرت کرنے کی رات ہے، آج کی رات نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی رات ہے۔ کیونکہ میں نے جمعے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ درود و سلام والی آیت مبارکہ رب کائنات نے اس مہینے کی اس رات میں نازل کی۔ فرمایا میرے کریم نے کہ رجب
میری امت کا مہینہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں شعبان و شہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اور حضور فرماتے ہیں رمضان اللہ کا مہینہ. اللہ کا اسی لیے تو رکھے گئے روزے کے بابت ارشاد ہوتا ہے الصوم لی. وہ خالق و مالک اعلان کرتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. تو رمضان رب کا مہینہ ہے, شعبان حضور کا مہینہ ہے. اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز سے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبت ہو جائے, اللہ پاک اس نسبت کی وجہ سے اس چیز کو بھی عزت و عظمت و شان عطا فرما دیتا. بارہا آپ نے سنا حضور کے تبرکات کے حوالے سے کہ اصحاب رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجامت بنواتے تو صحابہ کرام حضور کے بالوں کو نیچے نہ گرنے دیتے, بلکہ ایک موقع پر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک خود اپنے صحابہ کو تقسیم کیے. کوئی حکمت ہے تو حضور تقسیم کر رہے ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے ایک یمنی چادر کا تحفہ بھیجا اور سرور کائنات نے اس چادر کو اوڑھا. ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے عطا کریں. صحابہ اسے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگے کہ چادر حضور پر کیا جچ رہی تھی اور تو نے حضور سے چادر مانگ لی ہے, کیوں مانگی ہے, رہنے دیتا. اس نے کہا کہ میں نے چادر ایسے ہی نہیں مانگی, میں نے کسی نیت سے مانگی ہے. اب صحابہ کہنے لگے کس نیت سے مانگی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس نیت سے چادر مانگی ہے کہ دوش نبوت کو چوم کے آئی ہے, کل جب میں مروں تو اس چادر میں مجھے کفن دیا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ چادر جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اکثر سے ایک مرتبہ پس ہوئی تھی اور سرور کائنات نے وہ کسی صحابی کو تحفہ دیا تھا, 1000 درہم لگا کے خریدی, اس کی قیمت دے کے خریدی. اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے اس چادر میں کفن دیا. آپ کے پاس حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک تھے تراشے ہوئے. تو حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو یہ ناخن حضور کے میرے منہ کو کھول کر اس میں رکھ دیے جائے کہ اللہ پاک ان کی برکت کی وجہ سے مجھ پر اپنا کرم اور فضل فرمائے گا. وجود نبوت سے لگنے والی شے کی کیا حقیقت ہے؟ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ, حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا, فاطمہ بنت اسد. جب یہ انتقال کر گئی اور ان کی لحد مبارک تیار ہوئی تو سرور کائنات بذات خود اس کو دیکھنے کے لیے قبرستان گئے اور حضور علیہ السلام علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ کو جنہیں حضور خود ماں کہا کرتے تھے, آپ کی والدہ ماجدہ تو 6 سال کے تھے جب انتقال کر گئی تھی, تو پھر حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے گھر جا کے لے جا کے برکتیں حاصل کی. تو فاطمہ بنت اسد نے حضور علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح پالا. اب حضور علیہ السلام علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ کی قبر میں آئے, آ کے حضور لیٹے. حضور قبر مبارک میں لیٹے اور لیٹنے کے بعد حضور کھڑے ہوئے. پھر سرور کائنات نے جا
کر اپنی قمیص مبارک عطا فرمائی اور کہا کہ میری ماں کو میری اس قمیص میں کفن دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ مائدہ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک پہنائی گئی، اور پھر حضور علیہ السلام جب تدفین کے وقت آئے اور پھر آپ قبر میں اترے تو کہا کہ زمین جان لے میں اللہ کا محبوب، اے اللہ وجود مصطفیٰ کی عظمتوں کا صدقہ میری ماں پر اس کی قبر کو کھلا فرما دے۔ تبرکات کی برکتیں ہیں، جس چیز سے حضور کا تعلق ہو جائے۔ دیکھیے ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کدو کا ذکر ہو گیا، سبزی ہے نا کدو، جب کدو کا ذکر ہوا تو اس مجلس میں ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں ہے، میں تو کدو نہیں پسند کرتا۔ کسی نے کہا یار یہ امام الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے، حضور سے پیار کیا کرتا۔ اس نے کہا میں کدو سے پیار نہیں کرتا۔ حضرت امام مالک مفتی مدینہ آپ اس مجلس میں تھے، آپ نے تلوار نکال دی اور کہا تو اس سبزی کی توہین کرتا ہے جس سے رسول خدا پیار کرتے ہیں، ابھی توبہ کر ورنہ میں تیری گردن اتار۔ پیارو جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبت حاصل ہو جائے، اللہ اس ہر شے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر حضور کے ہاتھ سے نسبت ہو جائے تو وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے، حضور کے لب سے جسے برکت حاصل ہو جائے وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے۔ جس جگہ پر حضور کے قدمین آ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، اور جس جگہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے رہے اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ مکہ بھی برکت والا ہے، مدینہ بھی برکت والا ہے، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کائنات کی برکتیں ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کو اصحاب رسول نے آپ کی لحد عظمت میں لٹایا اور قبر مبارک تیار کی گئی، تو اس قبر کی جگہ کے حوالے سے سارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں حضور لیٹے ہوئے ہیں، حضور کی قبر مبارک کی جگہ جہاں نبی پاک لیٹے ہوئے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی عظمت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں آسمانوں کی رفعتوں سے بھی اس جگہ کی اہمیت زیادہ ہے، قدر زیادہ ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ کی شان اللہ کی پیدا کردہ جنت سے بھی زیادہ ہے۔ سنیے سنیے سنیے، علماء بیان کرتے ہیں مسئلہ، وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، علماء کہتے ہیں وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی جگہ ہے۔ جس چیز سے حضور کی نسبت ہو جائے اللہ اس چیز کو رفعت عطا فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں شعبان و شہری، شعبان حضور فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے مہینے اس کے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب ان دو باتوں میں تطبیق اس طرح سے ہوگی کہ جو شے اللہ کی ہے اگر حضور کہہ دیں یہ میری ہے تو حضور چونکہ محبوب ہے اور نہیں محبوب وہ محب میں لے رہا تیرا، محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اور عزت اور عظمت اور شان یہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ میرا مہینہ ہے. آقا اگر یہ مہینہ آپ کا ہے تو یہ غلامی تو آپ کے ہی ہے نا. ہم امت کس کی ہے؟ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ہمارا ناطہ کس سے ہے؟ قسم خدا کی رب کائنات نے ہم پر جو خاص احسان فرمایا ہے، اللہ چاہتا تو کسی نبی کا ہمیں امتی بنا دیتا، رب چاہتا تو کیڑا پتنگا بنا دیتا، لیکن قربان جائے اس نے کوئی جانور نہیں ہمیں بنایا، کوئی کیڑا پتنگا نہیں بنایا، محض پتھریا مٹی کا ٹیلا چاہتا تو بنا دیتا، لیکن اس نے ہمیں ایک تو انسان بنایا ہے، پھر مسلمان بنایا ہے، پھر جب امتوں کی تقسیم کی گئی اور ساری امتیں نبیوں کو دی چھانٹی کے بعد، اور جس امت کو چھانٹا وہ امت محمد مصطفیٰ کی تھی، تو خدا کا شکر ہے کہ رب کائنات نے جس امت کو مصطفیٰ کے لیے چھانٹا اس امت کا ہمیں حصہ بنایا. ہم اس امت کا حصہ ہے. یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے. اور اس پر بھی اگر آج کی رات شکرانے کے دو کوئی نفل پڑے تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا بہترین طریقہ ہوگا. نبی صاحبان پہلے بھی آئے ہیں، امتیں پہلے بھی آئی ہیں، اور ان امتوں کی کیا فضیلتیں ہیں. کوئی اگر جہاد کرتا تو 1,000 مہینہ اس نے مسلسل جہاد کیا ہے. کوئی روزے رکھنے پہ آتا تو 1,000 مہینہ اس نے مسلسل روزے رکھے ہیں. کوئی نماز پڑھنے پہ آتا تو 1,000 مہینہ اس نے نماز پڑھی ہے. لیکن قربان جاؤں جب فضیلتوں کی بات آئی، ہم مانتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہے، ان کی عبادتیں زیادہ ہے، ان کی ریاستیں زیادہ ہے، ان کے جہد و جہاد زیادہ ہے، ان کی گئی عبادتیں زیادہ ہے، لیکن کمال کیا ہے؟ ان کا سب کچھ زیادہ ہے. تیرے لیے فخر کی بات یہی ہے کہ نبی کائنات نے فرمایا میرے امتیوں خوش ہو جاؤ کہ تم میرے دھاکے میں آ گئے. یہ حدیث ہے کہ یہ سبحان اللہ. ہم حضور کے دھاکے میں ڈال دیے گئے. اور شان کیا ہے، مقام کیا ہے. صاحبان اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پر پھرو سیر کر. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے آپ نکلے ہوئے تھے پہاڑی علاقہ. چلتے چلتے ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو آپ کو ایک پتھر نظر آیا جس سے روشنی نکل رہی تھی. آپ نے دیکھا کبھی ایسا پتھر جس سے روشنی نکل رہی ہو؟ نہیں دیکھا تو کہیے نا سبحان اللہ. پتھر تھا پہاڑ کے پتھروں کے درمیان پڑا ہوا، اس سے روشنی نکل رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے قریب چلے گئے اور پتھر کو دیکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ، یا اللہ یہ تیری قدرت کا ایک عجیب نشان ہے کہ اتنے پتھروں کو میں نے دیکھا ہے لیکن اس پتھر سے روشنی پھوٹ رہی ہے، اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے. کائنات نے فرمایا پیارے عیسیٰ تو اس پتھر سے روشنی پھوٹتی دیکھ کر حیران ہو گیا ہے، اس کا رنگ دیکھ کر حیران ہو گیا ہے، اصل چیز تو ایک اور ہے جو باقی ہے. کہنے لگے یا اللہ وہ کیا باقی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اس پتھر کو ہاتھ لگاؤ، اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہ پتھر کھل جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جب اس پتھر کو لگایا تو پتھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جب 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو دیکھتے کیا ہے کہ اندر ایک باپا قیام کی حالت میں کھڑا رب کی عبادت کر رہا. ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں، کہاں عبادت کر رہا ہے؟ بولیے
ایک پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے، پتھر چاروں طرف سے بند ہے۔ پہلی امت والا اگر پتھر میں زندہ رہ سکتا ہے تو امت محمدیہ کا ولی قبر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ توجہ کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، اس نے اپنی نماز مکمل کی، سلام پھیرا۔ اب عیسیٰ کہنے لگے یا اللہ تیری قدرت ہے، میں تو پتھر دیکھ کر اتنا حیران ہوا تھا اور پتھر سے یہ ایک اور تیری قدرت کا نمونہ نکلا ہے۔ اللہ نے کہا اس سے بات کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کب سے عبادت کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے 400 سال ہو گئے ہیں میں ادھر عبادت کر رہا ہوں۔ کہا کیسے اس پتھر میں آیا؟ کہنے لگا میں نے ماں کی خدمت بڑی کی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ ہماری ماں کے درجات بلند فرمائے۔ زندہ ہے تو رب کائنات ان کی زندگی ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اگر پردہ فرما گئی ہیں تو رب کائنات ہماری ماں کو سیدہ طیبہ طاہرہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ کہا میں نے ماں کی خدمت کی، میں نے باپ کی خدمت کی، تو مجھ سے پوچھا گیا کہ بتا کیا چاہتا ہے، تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پروردگار مجھے ایسی جگہ پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ریا کا شبہ نہ ہو۔ میں دنیا سے چھپ کر خالصتاً اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمانے لگے کتنے سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے؟ کہنے لگا 400 سال عبادت کرتے ہو گئے۔ روح اللہ کہنے لگے واہ مالکا کیا تیری شان ہے کہ کیسی کیسی نشانی تو نے آج مجھے دکھائی ہے۔ پروردگار عالم میں سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت گزار ہوگا؟ آواز آئی اے میرے روح اللہ کلمت اللہ، تو اسے دیکھ کر حیران ہو گیا ہے کہ اس نے 400 سال مسلسل بغیر کسی ریا کی عبادت کی ہے۔ میں تیرے بعد جو نبی آئیں گے، نبی آخر زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی امت کا کوئی ایک امتی جو شعبان کی 15ویں رات کو 2 نفل پڑھے گا، اس سے زیادہ کا اسے ثواب عطا فرمائے۔ اولادوا سے کہیے سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیے آپ کی ٹور کتنی ہے، آپ کی شان کتنی ہے۔ کہیں پتھر میں بند نہیں رہنا پڑا، کہیں 400 سال کا رکوع و سجود و قیام نہیں کرنا پڑا، صرف کیا کیا ہے کہ وضو کیا ہے، مسجد میں آ گئے، 2 نفل پڑھ لیے ہیں، اس سے زیادہ کا ثواب آپ لے گئے۔ اور آپ نے 2 ہی تو نہیں نہ پڑھ گئے، آج تو رات بھی عبادت والی رات ہے، آج تو رات بھی ایسی رات ہے کہ جس رات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قیام فرمایا، حضور نے خود رکوع کیا، حضور نے خود سجدے کیے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی اور اتفاق سے میری باری تھی کہ حضور میرے حجرے میں تشریف لاتے۔ حضور آئے، کچھ دیر آرام کیا، میں نے بھی آرام کیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو حضور اپنے بستر پر موجود نہ تھے۔ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں حضور کو تلاش کرتے کرتے دیکھتی کیا ہوں کہ امام الانبیاء جنت البقیع میں موجود ہے۔ معلوم ہوا اس رات قبرستان میں جانا حضور کی بولیے بولیے حضور کی۔ دیکھا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ نبی کائنات نے نگاہ اٹھائی، کہا عائشہ تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں تیرا حق مانوں گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس جبریل آیا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔
اور کہا تھا حضور اٹھیے، آج کی رات خاص رات ہے، اپنی امت کی بخشش کے لیے خوب دعا کیجیے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اس رات کی۔ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا تو جانتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں کیا ہے؟ عرض کی ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے اس رات میں کیا ہے؟ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے نے پورے سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا پیدا ہونا اس رات میں لکھ دیا۔ جس نے پیدا ہونا ہے اس کا پیدا ہونا، کہ کس کے گھر پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کون پیدا ہوگا، بیٹا یا بیٹی، اس رات وہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا عائشہ جس نے پورے سال میں فوت ہونا ہو اس کی وفات کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ رات زندگی اور موت کی رات ہے۔ پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اعمال اس رات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں حضور فرماتے ہیں لوگوں کے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اچھا اگر اجازت دیں تو آپ کو ایک عملہ بتا دوں آج کی رات کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے۔ میرا خیال ہے اللہ نے سب کو رزق کا بھی دیا ہوا ہے، خاموش ہے، چلیں ٹھیک ہے، مرضی آپ کی، مگر میں ایک وظیفہ بتانے لگا تھا۔ ہاں جی یہ خاموش تھے۔ 7 دانے لے چاولوں کے، کتنے؟ 7 دانے، یہ آج کی رات کا عمل ہے۔ اور ہر دانے پر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھتا ہے، اول آخر درود پاک ہر دانے پر 11 مرتبہ پڑھے، اور درمیان پہلے 11 مرتبہ درود، پھر آپ نے 70 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ یا رضا کو کی آپ نے تسبیح کر دی ہے، اور پھر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ پھر اس چاول کے دانے کو آپ نے پھونک مار دی ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ اسی طرح 7 دانے ایسے ہی پڑھیں، اور ایسے پڑھ کے آپ ان کو محفوظ کر کے پرس میں رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں، آپ اپنے بیلٹ میں رکھ لیں، آپ جہاں پیسے رکھتے ہیں وہ رکھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک پورا سال خدا نہیں کرتا۔ یہ ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس رات لوگوں کے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت جا سکے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت جا سکتا نہیں۔ عائشہ کہتی ہیں حضور آپ بھی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ صاحبو بے خوف نہ ہو جاؤ، صاحبو بے خوف نہ ہو جاؤ۔ سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہوگا یہ، حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں ہوگا یہ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ڈھانکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ پھر میں نے پہلے بیان کیا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے؟ اور سنیے ہر بندے کی بخشش ہے جس نے کرنا پڑا ہوا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات نظر فرماتا ہے۔
اور اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جادوگر کی بخشش نہیں کرتا، جادوگر کی بخشش اس رات میں نہیں ہے، کاہن کی، نجومی کی، ٹیرے لگانے والے کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہے، جو زنا کا مسلسل عادی ہے اللہ اس کی بھی اس رات بخشش کرتا نہیں، اور شرابی کی بھی اس رات بخشش ہوتی نہیں، اور دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا اللہ اس کی بھی اس رات بخشش فرماتا نہیں، اور جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا تا وقت کہ یہ لوگ سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے، شرابی شراب سے توبہ کر لے، زانی زنا سے توبہ کر لے، کینے والا حسد سے، بغض سے، کینے سے توبہ کر لے، تو اللہ پاک ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ حضرت ذی وقار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ پھر کہیے آج کی رات دیکھیے کتنی عظیم رات ہے، کتنی بڑی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرما رہا ہے۔ کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ بخشش کیوں فرما رہا ہے؟ یہ پیکج ملا ہوا ہے نا آج کی رات، اور یہ یقین رکھیں کیوں حضور فرما رہے ہیں کہ اس رات بخشش ہو رہی ہے، لیکن کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس رات بخشش فرماتا کیوں؟ بندگان خدا اس مہینے کی نسبت محبوب سے، اور اللہ جو بھی انعام عطا فرما رہا ہے محبوب کا صدقہ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو اس رات کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل یہ ساری اپنی اندر کی بات ہوتی ہے، اندر کی تڑپ ہوتی ہے، اندر کی طلب ہوتی ہے۔ من جدہ بجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو صاحبان اس رات کو آپ نے جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے اور گڑ گڑانا ہے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنی بستی کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ بالخصوص ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اس وقت بڑے کڑے حالات سے گزر رہا ہے اور بہت عالمی طور پر سازشوں کا یہ ملک شکار ہو رہا ہے، اور اس کے سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بالخصوص یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ پہ ایمان فرمائے، کلمہ طیب جو ہے اللہ تعالیٰ پڑھتے ہوئے ہمیں عطا فرمائے، اور رب کائنات ہماری اس ادنا سے